صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ کر آپ بعد افر رات کو تہجد کے وقت قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور آپ فرماتے ہیں کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. اور وہاں پھر کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے سلامتی کی دعا فرمایا کرتے تھے. اور ایک حدیث مبارک میں کہ آپ ایک دفعہ دعا کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے اور آپ نے قبرستان والوں کے لیے اہل قبور کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اور اگر کوئی آپ لمبی چوڑی جا کے دعا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اٹھتے آتے جاتے وہاں پر آپ السلام علیکم یا اہل قبور ضرور کہہ دیں، اس لیے کہ یہ ان کے لیے دعا ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ تو رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، پورے جہانوں کے لیے جو ہیں وہ رحمت کی دعائیں مانگی ہیں اور سلامتی جو ہے وہ ہم پر بھجوائی ہے. آپ ہی فرمائیے گا کہ ہم درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھیجتے ہیں، اس درود و سلام کو بھی ہم کیا اسی سلام کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ یقیناً. آپ دیکھیے کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، ساتھ سورت بھی ملا لی، قیام، رکوع، سجدہ، اتحیات میں بیٹھ گئے. اب آپ آخری جب اتحیات میں بیٹھیں گے یا درمیانی اتحیات میں بیٹھیں گے، آپ اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ کہیں گے. آپ کہیں گے تو آپ کی نماز میں کمال پیدا ہوگا، آپ کہیں گے تو آپ کی نماز میں لذت پیدا ہوگی، یہ آپ کہیں گے تو آپ کی نماز میں سرور پیدا ہوگا، اور یہ آپ کہیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی. اس لیے اور موقع تو اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز، میں بڑی عبادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غریب امیر ہر انسان پر فرض ہے. حج ہر پر نہیں فرض، ہر بندے پر حج فرض نہیں. جو صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہے. ہر بندے پر روزہ بھی فرض نہیں. جو صحت مند ہوگا، مقیم ہوگا، اس پر نماز فرض ہے، اس پر روزہ فرض ہے. لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہے. مقیم ہے تب بھی، مسافر ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، امیر ہے تب بھی. اس لیے سب سے بڑی عبادت جو ہر کونے میں، ہر گوشے میں، ہر گھر میں ہو رہی ہے. حج آپ بیت اللہ جائیں گے تو حج ہوگا، رمضان کا روزہ رمضان آئے گا تو آپ کریں گے. لیکن نماز بیت اللہ میں ہے تب بھی آپ نے پڑھنی، بیت اللہ میں نہیں تب بھی آپ نے پڑھنی، سعودی عرب میں تب بھی آپ نے پڑھنی ہے، سعودی عرب کے علاوہ کسی اور ملک میں آپ نے پڑھنی، نماز پڑھنی ہے. اتنی اہم عبادت، اتنی عام عبادت جسے ہر بندہ کر رہا ہے، اس کی قبولیت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ نہ کہتے ہیں آپ. لہذا سلام کی اہمیت اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ رسول ہوں، اور خواہ وہ نیک بندے ہوں، کیونکہ اسی میں ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ انہیں بھی ہم سلام کہہ رہے ہیں. صالحین میں کون ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، اتقیاء، مجاہدین، شہداء، اہل بیت اطہار، علماء، اولیاء، یہ سب صالحین میں آتے ہیں. تو آپ کی نماز میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں صالحین، یا جو دنیا میں موجود ہیں صالحین، ان پر بھی آپ سلام کہتے ہیں. اور وہ سلام کہتے ہیں تو آپ کی نماز